اور آگے آئیے، کوئی آدمی بول سکتا اچھا ایک روایت ہمارے پاس ہے، قبر والی بھی ہے، قبر پہ جا کے مانگنے کی روایت ہے، آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک روایت ہے جس کی سند اس طرح سے ہے، حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الداری قال كان خازن عمر على الطعام قال کذا وکذا، آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی۔ یہ روایت کون نقل کر رہا ہے؟ ابن ابی شیبہ میں یہ روایت مصنف میں موجود ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، انہوں نے لی روایت اعمش سے، وہ کہتے ہیں میرے پاس آئی ابو صالح سے، وہ اس کو روایت کرتے ہیں مالک الدار سے، مالک الدار سے، وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کان خازن عمر علی الطعام، حضرت عمر نے طعام کے اوپر یعنی کھانے کی چیزوں پر ان کو ذمہ دار مقرر کیا تھا۔ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ایک آدمی اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا۔ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آیا۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول، استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، اپنی امت کے لیے دعا کیجئے اس لیے کہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ قبر پہ جا کے کیا کہا؟ بارش برسائیے، قبر پہ جا کے کہا، ضعیف ہے گھبرائیے مت آپ بولیں گے تعویل فرع تحسین ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں التأویل فرع تصحیح، یعنی اگر کسی چیز کی تعویل کرنا خود اس کو صحیح صاحب مان کے چلنا ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ سمجھ کے چلیے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے اس لیے کہ امت ہلاک ہو رہی ہے، یعنی سوکھے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ فأتى الرجل في المنام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے۔ فقیل له، اور یعنی یہاں پر یہ بھی نہیں اس سے استدلال کیا جائے کہ نبی آئے، اس کے خواب میں آئے اور اس سے کہا گیا ائتی عمر کے پاس جاؤ، فاقرئه السلام، اور اس کو سلام کہنا، واخبره انکم مستقیمون یا مستقیمون، ان سے کہو کہ تم کو بارش دی جائے گی، تم پر بارش برسائی جائے گی۔ عمر کے پاس جاؤ، اس کو سلام بولو اور وہ بارش ہونے والی ہے۔ وقل له، اور اس سے کہو، عمر سے کہو، علیک الکیس یا علیک بالکیس، علیک الکیس، عقل مندی اختیار کرو، عمر سے جا کے بولو ایسا۔ فأتى عمر، وہ آدمی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فأخبره فبكى عمر ثم قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور یہ بیان کیا، حضرت عمر روئے اور کہا یا ربی لا آلو الا ما عجزت عنہ، کہا اے رب میں یعنی جتنا ہو سکتا ہے میں بالکل کوتاہی نہیں کروں گا مانگنے میں، میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے اپنی مصنف میں، یہ روایت صحیح نہیں ہے دو وجہ سے۔ ایک، اس میں اعمش ہیں جو مدلس ہیں اور ابو صالح سے منقطع روایات بھی عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مدلس ہے، عن سے ہے۔ آ رہا ہوں میں واپس، گاڑی چھوڑ کے جا رہی نہیں، آپ کو ڈرو مت آپ۔ اس میں ایک راوی ہے اعمش روایت لے رہے ہیں کس سے؟ ابو صالح سے، لیکن ابو صالح سے لیتے وقت میں نہیں بول رہے ہیں ابو صالح نے مجھ سے روایت بیان کی، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ابو صالح سے مجھ کو یہ روایت آئی ہے۔ کیسا آئی؟ ڈائریکٹ آئی کہ انڈائریکٹ آئی؟ نہیں بتا رہے کچھ بھی۔ اور اب اعمش کون ہیں؟ مدلس ہیں۔ مدلس کس کو کہتے ہیں؟ ایسے راوی کو کہتے ہیں جو بیچ میں سے ایک راوی چھوڑ کے کسی ایسے سے روایت لیتا ہے جس سے وہ ملا ہے لیکن روایت نہیں کی ہے، یا روایت لی ہے تو یہ روایت وہ لی ہوئی نہیں ہے ڈائریکٹلی، تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلس۔
تو ایسا راوی اس کی ایسی روایت جو عن سے ہو یہ منقطع مانی جاتی ہے، بیچ میں ایک غائب ہے کوئی تو بھی، تو ایسی روایت دلیل بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے، نہیں بنتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اعمش خود ثقہ ہیں، معتبر ہیں، لیکن معتبر راوی اگر مدلس ہو تو جب تک کہ وہ حدثنا، سمعت، اخبرنا، اخبرنی، حدثنی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے، قال لی اس طرح کے الفاظ اگر استعمال نہ کرے وہ حدیث نہیں لی جاتی ہے، وہ منقطع ہے، مطلب اس کی سند ٹوٹی ہوئی ہے، بیچ میں کون ہے، معتبر ہے کہ نہیں، راوی معلوم نہیں پڑ رہا ہم کو، اس لیے ہم نہیں لے سکتے، جب تک کہ سب معتبر ثابت نہ ہو نہیں لیں گے۔ تو اعمش کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعمش کے بارے میں ابن حجر العسقلانی اپنی کتاب تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، کتاب کا نام ہے، یہ کیا نام ہے؟ تعریف اہل التقدیس من مراتب الموصوفین بالتدلیس، مدلس راویوں کے بارے میں کتاب ہے جو ایسے لوگوں سے روایت کرتے ہیں جن سے روایت سنی نہیں ہے یا وہ روایت نہیں سنی ہے۔ کہتے ہیں سلیمان ابن مہران الاعمش، نام کیا ہے ان کا؟ سلیمان ابن مہران، محدث الکوفہ وقارئها وکان یدلس، یہ کوفہ کے محدث ہیں اور قاری ہیں، لیکن کیا ہیں؟ مدلس ہیں۔ وصفہ بذلک الکرابیسی والنسائی والدارقطنی وغیرہم، یہ بات کہ یہ مدلس ہیں اس کو ذکر کیا ہے کرابیسی نے، نسائی نے اور دارقطنی اور دوسرے علماء نے، محدثین نے، تو یہ راوی کیا ہے؟ مدلس ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اعمش الاعمش عن ابی صالح، اعمش کی روایت ابو صالح سے، مولا ام ہانی، ابو صالح کون؟ مولا ام ہانی، منقطع، اعمش کی روایت ابو صالح سے منقطع ہوتی ہے۔ یہ روایت کون سی ہے؟ اس کی سند میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر اعمش نے روایت عن کے لفظ سے ابو صالح سے روایت کی ہے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ راوی مدلس ہے، اور ابو صالح سے جو روایتیں نقل کی ہیں یہ کیا ہیں؟ منقطع۔ منقطع کس کو کہتے ہیں؟ لنک، آپ کا فون کٹ ہو گیا ہے نا، بولتے کال ڈسکنیکٹ ہو گیا، تو ایک ڈسکنیکٹڈ ہے، یہ بیچ میں کوئی راوی ہے، اعمش نے ڈائریکٹلی روایت ابو صالح سے نہیں لی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے۔ یہ ایک کمی اس میں نہیں ہے، اس میں اور ایک کمی ہے۔ دوسری کمی یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے مالک الدار، یہ راوی اس کے بارے میں ابن مختلف محدثین نے کیا کہا دیکھتے ہیں۔ منذری کہتے ہیں راہ الطبرانی فی الکبیر، امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، وَرُوَاتُهُ إِلَى مَالِكٍ الدَّارِ ثِقَاتٌ مَشْهُورُونَ، مالک الدار تک راوی سب کے سب کیا ہیں؟ ثقات ہیں اور مشہور ہیں۔ وَمَالِكَ الدار لا أعرفه، لیکن یہ مالک الدار جو ہے اس کو میں پہچانتا نہیں ہوں کون ہے۔ تو ایک محدث جب کسی راوی کے بارے میں کہے کہ اس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ مجہول ہے، یہ معتبر ہے، اس کی یہ ثابت نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ تو یہ دوسرا راوی مالک بن دار بھی کیا ہے؟ مجہول۔ ایک علت اس کی ہے اعمش عن ابی صالح منقطع، یہ مدلس راوی جب تک کہ میں نے سنا حدیث بیان نہ کرے معتبر نہیں ہے۔ دو اس میں مالک نام کا مالک بن دار یہ راوی ہے، اس کو جو ہے علماء نے مجہول کہا، یہ اس کو پہچانتے نہیں، علماء محدثین اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ الترغیب و ترہیب میں منذری نے بات کہی ہے۔ حیثمی نے بھی مجمع الزوائد میں اس کی روایت نقل کر کے کہا ہے رواہ الطبرانی فی الکبیر، اس روایت کو الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ ومالک الدار لم اعرفہ وبقیۃ رجالہ الثقات، اور مالک الدار اس راوی کو میں پہچانتا نہیں ہوں،
باقی راوی سب کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، معتبر ہیں، باقی راوی سب معتبر ہیں، لیکن مالک الدار کیا ہے؟ اس راوی کا معتبر ہونا ثابت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دو علل اس میں ہیں، دو علتیں اس میں ہیں، کمزوریاں اس میں ہیں، اس لیے یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ آپ بولیں گے مالک الدار تابعی ہے، تابعی کو آپ ضعیف بول رہے، تابعی ضعیف رہتا کیا؟ آئیے پوری لسٹ میں جمع کیا تھا، اتنی بڑی لمبی لسٹ ہے، 5 راوی میں بتاتا ہوں اس میں سے آپ کو۔ نمبر 1، آپ اگر تقریب التہذیب ڈھونڈیں اس میں راوی آپ کو ملیں گے، کیسا؟ ابراہیم عن کعب ابن عجرہ مجہول من الثالثہ۔ من الثالثہ وہ ہے کہ جو تابعین میں سے آتے ہیں، تابعین کے درجے میں سے آتے ہیں۔ ابراہیم عن کعب ابن عجرہ یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، یہ راوی کون ہے معلوم نہیں، تابعی ہے معلوم نہیں کون ہے، یعنی اس کی سند میں ایک ہوتا ہے معلوم ہے، نام معلوم ہے، باپ کا نام معلوم ہے، سب معلوم ہے، لیکن یہ راوی ایسا ہے کہ سند کے اعتبار سے روایت میں یہ معتبر ہے کہ نہیں، اس کو کسی نے بھی معتبر کہا نہیں ہے، تو یہ مجہول ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے معتبر ہونے کی کسی نے گواہی نہیں دی ہے حدیث کے سلسلے میں، حدیث کے سلسلے میں، تو یہ راوی مجہول ہے۔ جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر ایک دم 5 وقت کا نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سب کرتا ہے، لین دین میں بالکل صحیح ہے، لیکن حدیث بیان کرنے میں وہ غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ جب وہ علم کے معاملے میں بات کرنے لگے بہت غلطی کرے گا وہ، تو یہ دین کے معاملے میں یہ معتبر ہے، آدمی اچھا آدمی ہے، لیکن حدیث پڑھانے بولیں گے کہ آپ اس کو پڑھا حدیث، بہت نمازی تو حدیث پڑھاؤ، حدیث کی فیلڈ میں وہ معتبر نہیں، اس لیے کہ جب بھی بولنے لگے گا غلطی کرتا ہے یہ۔ تو یہ صحیح ہے، معتبر ہے، کوئی بولنا چاہیے تب جا کے اس کی روایت معتبر ہوگی۔ دین میں معتبر ہونا کافی نہیں ہے، حدیث کی فیلڈ میں بھی معتبر ہونا ضروری ہے۔ ابراہیم عن کعب ابن عجرہ یہ راوی مجہول ہے، من الثالثہ کہتے ہیں ابن حجر اس کو، ثالثہ میں وہ راوی آئے گا جو تابعین میں سے آتا ہے، تابعین میں سے آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ دیکھیے ثالثہ یعنی تیسرے لیول کا راوی ہے۔ امام ابو حنیفہ کون سے لیول کے راوی ہیں؟ 6 لیول کے راوی ہیں۔ آپ تقریب التہذیب پڑھیں گے، تقریب التہذیب میں ابن حجر نے زمانے کے اعتبار سے راویوں کو بانٹا ہے، 12 زمانے بتائے ہیں، طبقات جس کو کہتے ہیں۔ تو ان زمانوں کے اعتبار سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانے کے حساب سے کون سے لیول پہ آتے ہیں؟ وہ 6 لیول پہ۔ یہ راوی کون سے لیول کا ہے؟ تیسرا، لیکن کیا ہے وہ؟ مجہول ہے، یہ معتبر ہے کہ نہیں معلوم نہیں۔ فلفلہ نام ہے بھائی، ابن عبداللہ الجعفی الکوفی مقبول من الثانیہ۔ مقبول آپ بولیں کہ چلو یہ تو مقبول نکلا، مقبول کا مطلب ابن حجر کہتے ہیں جس کو میں مقبول کہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اکیلا حدیث بیان کرے تو معتبر نہیں ہے، ہاں اس کی حدیث اور کوئی بیان کرے تو سپورٹ میں لیں گے ورنہ نہیں۔ یہ کون سے لیول کا ہے؟ من الثانیہ، دوسرے لیول کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کون سے لیول کے ہیں؟ 6، اور یہ کون سے لیول کا ہے؟ لیکن اکیلا حدیث بیان کرے تو معتبر ہے، یہ تابعی ہے، یہ تابعین میں سے ہے، لیکن اس کی بھی حدیث معتبر ہے نہیں۔ اور راوی ہیں مثال کے طور پر بشر ابن عاصم اللیثی صدوق یخطی من الثالثہ۔ بشر ابن عاصم اللیثی یہ راوی سچا ہے لیکن غلطی کرتا ہے، تیسرے لیول کا راوی ہے، تابعی ہے، غلطی کرتا ہے۔ یزید ابن بلال ابن الحارث الفزاری ضعیف من الثالثہ، یہ راوی بھی کیا ہے؟ تیسرے لیول کا ہے، تیسرے طبقے کا ہے، لیکن کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ عبد الرحمن ابن البیلمانی مولا عمر مدنی، حضرت عمر کے مولا، عمر رضی اللہ عنہ سے تعلق رکھنے والا راوی ہے، کون؟ عبد الرحمن ابن البیلمانی، عمر رضی اللہ عنہ کا آزاد کیا ہوا غلام کہہ سکتے مولا، ممکن ہے یہی ہو۔ تو نزل حران ضعیف، یہ بھی ضعیف ہے، حضرت عمر سے رشتہ رکھنے والا ہے لیکن وہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ من الثالثہ، تیسرے لیول کا راوی ہے، تابعین میں سے، یہ سب کیا ہیں؟ ضعیف ہے، ان کی روایت معتبر، کوئی خود ضعیف ہے، کوئی خطا کرنے کی وجہ سے ضعیف ہے، کوئی مقبول ہے، سپورٹ میں لے سکتے ہیں، اکیلے کو دلیل نہیں لے سکتے اس کی روایت کو، کوئی خود ضعیف ہے، غلطی کرتا ہے، تابعین میں سے سارے ہیں۔ اگر پوری لسٹ بیان کروں صبح ہو جائیں گے آپ کو،
اتنے راوی ہیں. تو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی صحابہ کے دور میں اس کا ہونا یہ اس کو معتبر بناتا ہے نہیں. یزید کو کیا بولیں گے آپ؟ بہت سارے لوگ یزید سے ناراض ہیں، یزید کے بارے میں ایک بڑا اختلاف ہے. تو جو لوگ تابعی صحابہ کے زمانے میں کسی کا ہونا، یزید کس کا بیٹا ہے؟ اب کتنے لوگ ہیں جو یزید کی روایت لیں گے؟ آپ سوچئے. تو یزید خود ایک مختلف ہی شخصیت ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کے زمانے میں تھے لیکن حدیث میں معتبر ہوں گے نہیں. تو یہ دلیل لینا کہ یہ تو تابعی ہے تو اس کی روایت لی جائے گی، تو یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ مالک الدار کون ہے؟ مجہول ہے. مزید یہ آپ آئیے، بعض لوگوں نے کہا ہے، ابن حجر نے ایک روایت نقل کی ہے، وَقَدْ رَوَى سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ، فتوح میں سیف نے ایک روایت نقل کی ہے، أَنَّ الَّذِي رَأَى الْمَنَامَ الْمَذْكُورَ هُوَ بِلَال ابن الحارث المزنی احد الصحابہ. یہاں دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے روایت نقل کرنے والا کون ہے؟ مالک الدار، لیکن وہ خواب دیکھنے والا اور قبر پہ جانے والا کون ہے؟ یہ ایک دوسرا پرابلم اس میں ہے کہ وہ آدمی کون ہے، وہ آدمی معتبر ہے یا نہیں ہے جو بول رہا ہے کہ قبر پہ گیا اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. خواب میں آئے، کس نے بتایا؟ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا، اس نے ایسا دعا کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کیجئے امت کے لیے، اور پھر اس کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ آدمی آ کے اس نے حضرت عمر سے ایسا کہا. وہ آدمی کون ہے؟ اس کا تو نام عطا پتہ بھی معلوم نہیں ہے. یہ تو روایت واقعہ نقل کرنے والا ہے جس کے بارے میں اتنی ساری بات ہم نے کی ابھی. وہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ میرا خواب کوئی اور تو نہیں دیکھتا ہے نا بھائی. اس نے خود نے کہا میں نے خواب دیکھا، اور وہ قبر پر گیا اور اس کا نام نہ عطا نہ پتہ، تو ہم کو کچھ بھی نہیں پتا. اس کو دلیل بنانا عقیدے کے مسئلے میں کیسا ہے؟ جو فقہ کے مسئلے میں قرآن کے مقابلے میں حدیثیں نہیں مانتے، جو صحیح ثابت حدیث ہوتی ہے، حدیثوں کو دلیل بنا رہے ہیں. اس میں جس کے اوپر اتنی یعنی ایسے راوی اس کے اندر آ رہے ہیں اس کو دلیل بناتے ہیں. وہ آدمی کون ہے؟ اس نے حضرت عمر کے سامنے پورا قصہ بیان کیا، میں قبر پر گیا، میں نے ایسا کہا، میرے خواب میں آئے اور پھر ایسا ہوا. اس نے بتایا، کسی ایک روایت میں بتا دو، کسی ایک روایت میں بتا دو کہ اس شخص نے حضرت عمر سے پورا اپنا میٹر بتایا تھا. نہیں ہے. حضرت عمر کو پورا معلوم تھا کہ نہیں ہے؟ نہیں، کسی روایت میں اس طرح سے نہیں ہے. اس آدمی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول بارش برساؤ. اس نے بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ زیادہ سے زیادہ کیا نکل رہا ہے اس سے؟ قبر پہ جا کے کہا اے اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے دعا کیجئے بارش کی. تو زیادہ سے زیادہ کیا نکل رہا ہے؟ قبر پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا امت کے لیے دعا کیجئے اللہ سے، استسقِ ربک، اپنے رب سے امت کے لیے دعا کیجئے بارش کی. یہاں سے بیٹھ کے یا رسول اللہ پکارنا نکل رہا ہے، یہاں سے بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اللہ سے دعا کرنا یہ نکل رہا ہے. مسئلہ کدھر ہے؟ دلیل کدھر ہے؟ مسئلہ کچھ اور ہے، دلیل کچھ اور ہے، اور وہ دلیل بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں اور متن کے اعتبار سے رشتہ نہیں. سند کے اعتبار سے بیمار اور متن کے اعتبار سے سوتیلا. اب بتائیے لا یسمن ولا یغنی من جوع والا معاملہ ہے. یہ کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اس سے. ابن حجر، بعض لوگ سہارا، ابن حجر نے کہا کہ وقد روا سیف فی الفتوح، کچھ لوگوں نے ڈھونڈ کے لائے، بتا ہے کون ہے وہ، ہم کو معلوم ہے کون ہے وہ. کہا کہ وقد روا سیف فی الفتوح، سیف نے، سیف راوی ہے، اس نے فتوح میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ان الذی رأى المنام المذکور هو بلال ابن الحارث المزنی احد الصحابہ. اب آیا دیکھو ہم کو ملا کون ہے وہ. کہا کہ جس نے جو خواب میں دیکھا تھا، خواب دیکھنے والا کون ہے؟ بلال ابن حارث المزنی، صحابی ہیں یہ. اب تو مانو. ہم بولے ٹھیک ہے صحابی ہیں. بولا کون یہ؟ سیف. تو سیف کیسا ہے ذرا وہ بھی تو دیکھیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا. یہ بولنے والا سیف ہے تو پہلے دیکھیں کہ نہیں، وہ پہلے وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کو دیکھیں گے نا، راوی کو پہلے دیکھیں گے یہ کون ہے. تو آئیے سیف کی تعریف میں کیا کیا دیکھتے ہیں.
امام ابو داؤد، یہ سیف کون ہے؟ سیف ابن عمر التمیمی ہے، سیف ابن عمر التمیمی۔ ابو داؤد، امام ابو داؤد جنہوں نے سنن لکھی ہے، کہتے ہیں لیس بشیء، کوئی بے قیمت ہے یہ ایک دم، یہ سیف کیسا ہے؟ بے قیمت ہے۔ قال النسائی والدارقطنی، نسائی اور دارقطنی کہتے ہیں ضعیف، یہ راوی ضعیف ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں متروک، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس سے روایت نہیں لیتے ہیں۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں ضعیف الحدیث، اور کہا فلس خیر منہ، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، حدیث میں بیسیکلی ضعیف ہے یہ، اور فلس خیر منہ، روپے پیسے اس سے اچھے ہیں، فلس نوٹ اس سے اچھے ہیں، انہیں ان کے نزدیک پیسے کی قیمت نہیں تھی، ہم نے دیکھا نا، وہ پیسے کو چھوڑ سکتے تھے، تو وہ بولے جس کو ہم چھوڑ سکتے اس سے بھی بے قیمت ہے یہ، فلس خیر منہ۔ اور ابو حاتم الرازی کہتے ہیں متروک الحدیث، یہ حدیث میں چھوڑے جانے لائق ہے، اور یشبہ حدیثہ حدیث الواقدی، اس کی حدیث واقدی کی طرح ہے۔ واقدی کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں اس کی حدیثیں واقدی کی جھوٹ کا پلندہ ہے، تو اس کی حدیثیں واقدی کی طرح ہیں۔ اور امام الحاکم وہ کہتے ہیں اتہم بالزندقہ، بے دینی کی تہمت بھی اس پہ، یہ بددین تھا، زندیق تھا، اس کی تہمت بھی اس پہ ہے۔ وہو ساقط فی روایت الحدیث، حدیث کی روایت میں یہ ساقط ہے، گرا پڑا ہے ایک دم۔ اور ابن حبان کہتے ہیں اتہم بالزندقہ، اس پہ زندیق ہونے کا الزام ہے۔ اور روا ابن حبان باسناد انہ کان یدع الحدیث، ابن حبان نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے، یہ بات نقل کی ہے اہل علم کی کہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ اب اس کی روایت لیں گے، اس کی روایت نہیں لے سکتے ہیں، تو یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ حضرت بلال تھے۔ یہ سارے اقوال آپ تاریخ اسلام میں اور تہذیب التہذیب میں دیکھ سکتے ہیں، ذہبی اور ابن حجر کی کتاب میں۔ تو یہ معلوم نہیں وہ آدمی کون تھا۔ پھر اس نے خواب دیکھا، خواب دلیل ہے؟ خواب شرعی دلیل نہیں ہے۔ کوئی آدمی آیا کہے میں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام کے پیچھے قرات کرا کرو اور رفع الیدین کیا کرو، سینے پہ ہاتھ باندھو، مانیں گے؟ اور میں خواب گنا تھا، پھر ایسے خواب دیکھیں علماء نے کہ کہا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا نہیں، شافعی یہاں کہا ہاں، ایسے بھی خواب ہیں، ایسے بھی خواب ہے، لیکن ہمارے نزدیک سارے ان خوابوں کی بنیاد پر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس طرح سے۔ ہمارے نزدیک چاروں امام کیا ہیں؟ معتبر ہیں، اور وہ بھی عالموں نے دیکھے ہیں، ایسے نہیں بچوں نے گلی میں کھیلتے کھیلتے خواب دیکھا بیٹھے بیٹھے، بڑے بڑے عالم ہیں وہ بھی، آپ مانیں گے اس کو؟ پھر ایسے بھی خواب ہیں، بہت خواب ہے، پھر خوابوں کی دنیا الگ ہے، جاگو۔ ہاں، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کا خواب دلیل ہوتا ہے۔ تو نبیوں کے خواب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود کہتے ہیں، السنہ میں ابن ابی عاصم کی روایت ہے کہ رؤی الانبیاء وحی، انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ نبی کے علاوہ کسی کا خواب، آپ بتائیں، خواب بہت آسان طریقہ ہے، اگر حدیث بتائے تو سند مانگنا پڑے گی، اور خواب کے لیے میں نے دیکھا، کوئی دوسرا چیک بھی نہیں کر سکتا اس کو۔ اور یہاں والے بول رہے ہیں بھائی ہم نے خواب دیکھا کہ فلاں جو ہے پیٹھ پہ کچھ بوریا بستر لے کے جانے میں جنت ملی، یا فلاں ہیں ہماری جماعت میں آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آئے۔ وہ بول رہے نہیں، ہمارا اجتماع ایسا ہوا اور یہ جماعت میں آؤ، ہمارے جماعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آئے۔ اب کس کے خواب میں آ رہے اور کدھر جانا ہم نے؟ ہر ایک کے پاس خواب ہے، خواب دلیل ہے، خواب شریعت میں دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا خواب دلیل ہوتا ہے، نبیوں کا خواب دلیل ہوتا ہے، خواب دلیل نہیں ہے۔ اور خواب تعویل کا محتاج ہوتا ہے، خواب تعویل کا محتاج ہوتا ہے۔ خواب کے بارے میں ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں، خواب تعویل کا محتاج ہوتا ہے۔ تو خواب سے شرعی مسائل میں دلیل ہے۔ آپ بتائیے، لوگ بولتے ہیں تم لوگ مانتے نہیں کتاب سنت اجماع قیاس، خواب اس میں ہے کیا؟ خواب کدھر ہے اس میں؟ نہ اجماع میں ہے، نہ سنت، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ یعنی کس میں؟ پھر خواب کون سی اس میں آ رہا؟ پانچ میں بڑھاؤ پھر اس میں۔ تو خواب دلیل نہیں ہے، اور وہ آدمی اس نے جو خواب دیکھا وہ بھی دلیل نہیں ہے۔